رات 2 بجے کا وقت ہے. انگلستان کا بادشاہ رچرڈ یروشلم سے کچھ دور اپنے خیمے میں موجود ہے اور وہ نقشوں کو دیکھ رہا ہے. ان نقشوں کو کچھ جنگ کے نقشے ہیں، کیونکہ کل صبح اس کی جنگ ہونے لگی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی سے، تاکہ وہ یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروا سکے. اس کے خیمے سے کچھ دور مسلمانوں کی فوج کا پڑاؤ ہے اور وہاں پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کل کی پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن پلاننگ کرتے کرتے ان کو اچانک یہ خیال آتا ہے کہ انہیں ایک آخری دفعہ رچرڈ کو جا کے سمجھانا ضرور چاہیے کہ وہ واپس چلا جائے، وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ سوچ کے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک زبردست قسم کا روپ بدلتے ہیں، خود کو چھپاتے ہیں. اور ذرا سوچئے کہ اتنی بڑی وہ عیسائی فوج کو چکمہ دے کے اس کے رچرڈ دا لائن ہارٹ کے خیمے تک پہنچ جاتے ہیں، اور یوں اس کا ایک سائیڈ سے خیمہ کاٹ کے اس کے اندر سے داخل ہوتے ہیں اور پیچھے جا کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. رچرڈ دا لائن ہارٹ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے خیمے کا پردہ کاٹ کے اندر داخل ہو گیا ہے. اور ذرا اس کی بھی فراست دیکھیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہادری دنیا میں صرف ایک آدمی دکھا سکتا ہے، اور وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی. وہ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کچھ نہیں بولتے، صرف اس کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک تاریخی جملہ بولتے ہیں. کہتے ہیں واپس چلے جاؤ، تم ہم مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے، تمہاری اس جنگ سے صرف خون خرابہ ہوگا. رچرڈ ان کی یہ بات سنتا ہے اور کچھ آگے سے بولتا نہیں ہے، صرف یہ کرتا ہے کہ اس کے برابر میں ایک پھلوں کی ٹوکری پڑی ہوئی ہے، وہ اس میں سے ایک سیب کو یوں اٹھاتا ہے، ہوا میں ایسے پھینکتا ہے اوپر کی طرف، اپنی تلوار اسٹریٹ سورڈ جس کو بولتے ہیں نکالتا ہے، اور جب ہوا میں معلق ہوتا ہے نا سیب، تو وہ ایک دفعہ یوں تلوار چلاتا ہے ہوا میں اور ایک دفعہ یوں تلوار چلاتا ہے، اور سیب 4 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے. رچرڈ اس سیب کی طرف دیکھتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے عیسائیت کی طاقت. سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی یہ بات سن کے خاموش ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر وہ میز کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے پاس بھی یاد رہے کہ یہاں پہ ایک تلوار ہے. اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس ٹوکری کے ساتھ پڑے ہوئے ایک ریشمی رومال کو ایسے اٹھاتے ہیں اور یوں ہوا میں اچھال دیتے ہیں. اور جب ہوا میں رومال جاتا ہے تو وہ اسی وقت اپنی حلالی تلوار نکالتے ہیں اور ایک دفعہ یوں مارتے ہیں اور دوسری دفعہ یوں مارتے ہیں، اور وہ ریشمی رومال 4 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے. اور اس کی طرف اشارہ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے تاریخی جملے بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہے اسلام کی نفاست، اور یہ کہہ کے وہ باہر نکل جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آ جاتے ہیں حالیہ جنگ کی طرف، اسرائیل اور ایران کی جنگ کی طرف. کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا 80% 80% پانی جو عوام پی رہے ہیں وہ 5 ڈی سیلنائزیشن پلانٹ سے آتا ہے. ڈی سیلنائزیشن پلانٹ وہ ہوتا ہے جو سمندر کے پانی کو صاف کر کے پانی میں چینج کرتا ہے، پینے والے پانی میں چینج کرتا ہے. یہ رہی ان کے نام، یہ رہے ان کے لوکیشنز، یہ میں نے ساری آپ سے شیئر کر لی، یہ اوپن ہے. اور یہی چیز ایران کے پاس بھی موجود ہے. اور اگر یہ 5 ڈی سیلنائزیشن پلانٹ اگر ایران تباہ کر دے، جو اس کے لیے تباہ کرنا کوئی مشکل نہیں، تو یہ جنگ مشکل سے 5 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، اسرائیل ہار مان جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ایران ایسا کر کیوں نہیں رہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی عوامی ضرورت ہے. اسلام میں پانی کے ذخائر پہ حملہ کرنا گناہ ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے، اور یہ ہے اسلام کی نفاست.